قرآن کریم سے ہمارے قلوب کا زنگ اتر جاتا ہے۔ قرآن میں وہ قوت موجود ہے کہ اس کے الفاظ ہماری باطن کو مطہر کر دیتے ہیں۔ جو ہم قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہماری روح منور ہوتی چلی جاتی ہے، مجلہ ہوتی چلی جاتی ہے، روشن ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم قرآن کی تجلیات میں جھومنے لگتے ہیں۔ یہ جھومنا، یہ قرآن کے الفاظ سے لذت پانا، دھیرے دھیرے یہ کیفیات جو ہے نا، یہ اپنی عروج پر جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو آخری پارے ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ، ان کے مضامین ہماری پوری کی پوری جو ہستی ہے اس کو ہلا مارتے ہیں۔ اور یہ مضامین خاص طور پر ہم دیکھیں تو پارہ نمبر 27، جب 27ویں پارے پر ہم پہنچتے ہیں تو ہماری کیفیات جو ہیں وہ بہت بدل چکی ہوتی ہیں۔ یہ وہ پارہ ہے جس میں قرآن کی دلہن صورت، جس کو کہا جاتا ہے عروس القرآن، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سورہ رحمان کو عروس القرآن فرمایا کرتے تھے۔ تو عروس قرآن، جس میں قرآن کی دلہن ہو جس پارے میں، اس پارے کی کیا ہی شان ہوگی، کیا ہی زبردست کیفیات ہوگی اس پارے میں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں ہم نے جو صورتیں پڑھی ان کا مختصر ریویو کرتے ہیں۔ 27ویں پارے کا آغاز سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے ہوتا ہے۔ سورہ زاریات کا آغاز 26ویں پارے میں ہوا تھا، اور مکمل یہ ہوگی 27ویں پارے میں۔ ہم سورہ زاریات کو دیکھیں تو سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے، اس کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کون کون سی چیزوں کی؟ ہواؤں کی، بادلوں کی، کشتیوں کی، فرشتوں کی۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اور قرآن جو ہے وہ اپنی زبردست فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنے مضامین کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد متقین اور مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں پھر ہمیں ملتا ہے، اور مختلف قوموں کا جو انجام ہے وہ سنایا گیا ہے کہ جب جس قوم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ قصے ہمیں یہاں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قوم عاد کا، قوم سمود کا، حضرت نوح کی قوم کی سرکشی اور ان کے انجام کار کا ذکر مختصراً ہمیں سورت میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے اینڈ میں فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قوت کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آسمان سے اللہ بارش بھی برساتا ہے، اور اللہ کی جو تخلیقات ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور جوڑے کیسے بنائے کہ نر بنایا، مادہ بنایا، عورت بنائی، مرد بنایا، مسلمان کو پیدا کیا تو کافر کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ سب کی سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آگے آ جاتی ہے جی سورۃ طور۔ سورۃ طور کی ابتدا بھی قسموں سے ہوتی ہے۔ وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، یا اعمال نامہ ہے، یا قرآن کریم ہے۔ اور پھر بیت معمور کی قسم کھائی گئی۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور وہ ہے جو 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ فرشتے جہاں طواف کرتے ہیں، اور وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک دوسرے فرشتے کی باری نہیں آتی، یعنی ایک فرشتے نے ایک دفعہ کر لیا، دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ قسم ہے بلند چھت کی، مراد کیا ہے؟ آسمان ہے، اور قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ پھر یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب نے
آن کر رہنا ہے، وہ لازم آئے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد پھر مجرمین کا انجام بتایا گیا کہ دنیا میں آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، اور تکلیف دینے والے کو اس پر ترس آ جائے تو کبھی وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جہنم میں جب اللہ تعالیٰ بندوں کو داخل کر دیں گے تو پھر کیا ہے کہ اب وہاں سے واپسی نہیں ہے، اب تم برداشت کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ اب ان اعمال کا بدلہ جو تم دنیا میں کر رہے ہو یہ تمہیں اس جہان میں جا کے بھگتنا ہی پڑنا ہے، جب دوزخ میں چلے گئے تو پھر چلے گئے۔ اس لیے اس دنیا میں جو بھی برے اعمال ہیں سرزد ہو گئے، اللہ کا پیغام پہنچ گیا تو پھر معافی کی گنجائش ہے، تائب ہو جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اس میں داخل ہو جاؤ، پس تم صبر کرو یا نہ کرو اب تم پر برابر ہے، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کیا کرتے تھے۔ یعنی جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو بس پھر ہو جائے گا، پھر وہاں فیصلوں پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر متقین کا انجام آ گیا، جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ان المتقین فی جنات النعیم، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے پھر نعمتوں والے باغات ہیں، نعمتوں والی بہشتیں ہیں ان کے لیے، اور وہاں پھر ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جنت کا پورا نقشہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، اور جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جنت میں جو میزبانی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کریں گے، جنتیوں کی جو میزبانی کی جائے گی اس کا بڑے دلکش انداز میں ان آیات میں، اس صورت کی آیات میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور پھر طائف والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو آپ کو ہی بنانا تھا، کسی دولت والے آدمی کو نبی بنا دیتے، تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اسی کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے وہ نبی بنائے اور وہ جس کو چاہے نبی نہ بنائے۔ نبوت تو اللہ کی میراث ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع اور رزق کو بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو پھر نبوت تو بہت بلند مرتبہ چیز ہے، یہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ اس دولت مند کو نبوت مل جائے یا کوئی دولت کے بل بوتے پر لے لے، نہیں، یہ میرے رب کی مرضی، جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ اور سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض بیان کیے گئے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، اور کسی مجلس میں اٹھتے ہوئے، تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے، رات کے وقت یعنی مغرب اور عشاء میں، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت میں یعنی فجر کے وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے۔ پھر اس سے آگے آ جاتی ہے جی سورہ نجم۔ سورہ نجم یہ وہ پہلی سورت تھی جس کو اعلانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پڑھ کر سنایا تھا، اور جب حرم شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاوت کی تو مومن اور مشرک سب پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور سب کے دل جو ہے نا وہ سہم گئے تھے، اور مومنوں نے تو اس تلاوت کو سننا ہی سننا تھا، لیکن
کیا ہے کہ مشرکین بھی اس قرآن کو سن کر سجدے میں گر گئے تھے۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ آئی تھی، اور جب آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی آپ سجدے میں گر گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام سجدے میں چلے گئے، اور پھر جو مشرک وہاں موجود تھے وہ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ یہ وہ خوبصورت صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معراج تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ان الزامات کی تردید کی گئی ہے جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، اپنی ساری قوم کی تکذیب کرتے ہیں، اور جو کلام یہ پڑھ کر سناتے ہیں اس کو خود گھڑ کر لے آتے ہیں۔ اور پہلی آیتوں میں قسم اٹھا کر ان الزامات کی تردید فرما دی گئی، اور پھر کیا کہا گیا؟ ما ضل صاحبکم وما غوی، آپ کے صاحب، آپ کے رفیق نہ تو گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ بہکے ہوئے ہیں، اور نہ ہی یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتے ہیں، بلکہ یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کفار کو خطاب کیا گیا جس میں ان کے عقائد اور ان کی جو وہم و گمان تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو تمہارے غلط عقائد ہیں اور جن وہموں میں گمانوں میں تم پڑے ہوئے ہو اس کی کوئی عقلی دلیل پیش کرو۔ تم اپنے نفس کی خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو چکے ہو کہ جو تمہارا نفس کہتا ہے تم اسی کو سچ مان لیتے ہو۔ تمہارے کہنے سے نہ تو حق باطل بن جائے گا اور نہ ہی تمہارے انکار کرنے سے حق مٹ سکتا ہے، اور تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم نفس کی اندھی پیروی کو ترک کر دو۔ اس کے باوجود کفار اپنے آپ کو ہدایت یافتہ یقین کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور خدا نخواستہ جو پیغمبر اسلام ہیں وہ ہمیں غلط رستوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر اسی صورت میں چند ایسے احکام کا ذکر کر دیا گیا جو قرآن کریم کے نازل ہونے سے ہزاروں برس پہلے نازل ہونے والے صحیفوں میں موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے صحیفوں میں، اور اہل مکہ جنہیں اپنے ابراہیمی نسبت ہونے پر فخر تھا، انہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پیغام حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے، اور وہی پیغام حضرت موسیٰ لے کے آئے، حضرت عیسیٰ لے کے آئے، یہ وہی پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ وہ ابراہیم جن کی نسبت پر یہ کفار مکہ فخر کیا کرتے تھے، انہی کا یہ پیغام ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہنچا رہے تھے۔ اس کا ذکر آ گیا، اور آخر میں تنبیہ کر دی گئی کہ ان سچائیوں کا انکار کرنے والے تم پہلے لوگ نہیں ہو، تو تم سے پہلے بھی اللہ کا کلام سن کر لوگ جو تھے وہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، بے پرواہی سے گزر جاتے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ یہ مہلت جب قوموں نے سرکشی کی ان کو مہلت دی گئی، اور جب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور جب عذاب کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر واویلا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اپنے معبودان باطل سے رشتہ توڑ لو اور اپنے خالق حقیقی اور سچے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ تھی جی سورہ نجم، اور سورہ نجم کے بعد آگے آتی ہے سورہ قمر۔ سورہ قمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ میں تھے۔ قریش جو ہے وہ پوری مخالفتوں پر تھے، اور ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ قریش کے ساتھ آپ موجود تھے منا کے میدان میں، اور وہاں پر رات کا وقت تھا، اور قریش مکہ نے آپ سے کیا کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں ہمیں۔ معجزہ طلب کیا گیا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں معجزہ دکھا دوں تو کیا تم کلمہ پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس وقت پھر آقا نے چمکتا ہوا چاند تھا آسمانوں پر، آپ نے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بالکل ایک ٹکڑا ایک سائڈ پہ، ایک
پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا اور دوسرا حصہ جو ہے نا، ایک حصہ چاند کا مشرق کے پہاڑوں کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب چلا گیا۔ بالکل واضح، یہ نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہوا، پراپر انہیں چاند ٹوٹتا ہوا، دو ٹکڑے ہوتا ہوا مشرق اور مغرب کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر دوبارہ آقا نے اشارہ کیا تو وہ چاند جو ہے دوبارہ جڑ گیا۔ یہ سب نے دیکھا، منع کے میدان میں کھڑے، لیکن اب جب یہ معجزہ دیکھا تو مشرکین جو تھے وہ ایک دم حیران تھے۔ ایسے میں کیا ہوا کہ ایسے میں پھر ابو جہل جو ہے نا وہ چیخ پڑا۔ اس نے کیا کہا، وہ سارے لوگ جو تھے وہ حیرت کے بت بنے بیٹھے تھے، تو ابو جہل سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نا نا، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ پہلے تو یہ زمین پر جادوگری کرتے تھے، اب انہوں نے آسمانوں پر بھی جادوگری شروع کر دی ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر جو ہے سورت کی ابتدا میں ہوتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور قیامت کی گھڑی قریباً پہنچی، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ اس کے بعد قوم نوح پر جو طوفان آیا تھا اس کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورت میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی جو اس کو سمجھے۔ ایک دعوت دے دی گئی کہ آؤ اس کو سمجھو، تمہیں سب کچھ، اپنے سارے سوالوں کے جواب اسی قرآن سے مل جائیں گے۔ پھر پہلی قوموں کے واقعات آ گئے، قوم عاد کا واقعہ آ گیا کہ جو انہوں نے جھٹلایا تھا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اور ان کا جھٹلانا اور جھٹلانے پر پھر ان کی پکڑ، ان کا عذاب، وہ واقعہ یہاں بیان ہوا۔ پھر مجرمین اور متقین کا انجام جو ہے سورت کے آخر میں، ان دونوں کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ قیامت کے دن ان کے منہ آگ میں لپٹ جائیں گے اور وہ آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا، اور جو متقین ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، جنت ہوگی۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورہ رحمان۔ یہ سورہ رحمان جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، اور اس صورت کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ قرآن کی دلہن کہتے تھے۔ اور یہ صورت کا نام جو شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، صفاتی نام ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے پکارتے تو کفار نے پوچھا یہ رحمان کیا ہے؟ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا، اور پھر اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ کا خوبصورت نام رحمان، اس سے یہ اسی نام سے پھر یہ سورت کا بھی عنوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، نخلا کا مقام تھا، اور وہاں پر سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے اس سورت کی آیات کو سنا اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے پھر کیا کہا تھا کہ جب آقا نے فرماتے تھے نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اس کے جواب میں وہ لوگ کہتے تھے، وہ جو جنات کی قوم تھی، انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کبریائی بیان کر رہے ہیں، اپنی ثنائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور بار بار پھر پوچھا جاتا ہے کہ ساری نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کون کون سی نعمت میری ایسی ہے جس کو کہ تم جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آگے ہے کل من علیہا فان، ایک ایسا دن آئے گا جب پوری کی پوری روئے زمین جو ہے اس میں موجود ہر شے فنا ہو جائے گی، اور پھر صرف اور صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے ختم ہو جائے گی، اور ایسے میں صرف اور صرف رب تعالیٰ کا چہرہ جو ہے نا وہی باقی رہے گا، صرف رب کی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز کو فنا ہے، نہیں فنا تو میرے رب کو نہیں، وہی ہمارا، وہ ہمیشہ رہے گا، ہر چیز فنا ہوگی اور پھر دوبارہ زندگی ملے گی۔ اور پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں کہتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم
ان تنفذوا کہ اے گروہ جن و انس کیا تم اس زمین و آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو؟ اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر کیا ہے کیسا تم نہیں کر سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، مگر زور کے سوا تو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے نعمتیں نازل کی اور جو اللہ نے یہ اس دنیا میں اس سرزمین میں جو دوسری قوم با اختیار قوم ہے انسانوں کے علاوہ وہ جنات ہیں، جو ان کو نعمتیں اللہ نے دی ان کو بھی اللہ مخاطب کر کے اس صورت میں پوچھ رہا ہے۔ پھر جنتیوں کی جو میزبانی ہوگی، جو ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سرفراز کریں گے ان کی ضیافت ہوگی، ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورۃ الواقعہ۔ سورہ واقعہ کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ سورہ واقعہ کے بارے میں جو ہمیں ارشادات ملتے ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ واقعہ دولت و ثروت کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کی خواتین کو یہ صورت سکھلاؤ، یعنی کہ یاد کرا دو، کیونکہ یہ دولت و ثروت کی صورت ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ ہوا جس میں حضرت عثمان ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، اور اس میں بھی آپ نے ان سے کہا کہ کیا آپ، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت بیمار تھے اور قریب المرگ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کو آپ کا ماہانہ عطیہ ادا کرنے کا حکم نہ دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی بھی بھوک اور افلاس کا واسطہ نہیں پڑے گا، اور میں نے یہ اپنی بچیوں کو سکھلا دی ہے، اس لیے مجھے ان کے بارے میں یہ شک، یہ فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے گا کہ یہ محتاج ہو سکے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، اس کے علاوہ انسان کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، انسان جو ہے وہ اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ کے مقرب بندوں کی ہوگی، اور دوسری جماعت ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تیسری جماعت کفار کی ہوگی جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پہلی جماعت کن کی ہوگی؟ مقربین کی، دوسری کن کی ہوگی؟ داہنے ہاتھ والوں کی، اور تیسری کون سی؟ بائیں ہاتھ والوں کی۔ اہل جنت کے لیے انعامات کا ذکر ہے، اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے وہ بہشتوں میں ہوں گے۔ اور پھر جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر جو بہنے ہاتھ والے ہیں، جو اہل دوزخ ہیں، ان کا ذکر ہے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جو بہنے ہاتھ والے ہوں گے اہل جہنم، انہیں آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرم لو، کھولتا ہوا پانی اور دھواں اور تھور کا درخت، یہ ساری مشکل ترین جو سخت ترین عذاب ہیں ان کو جہنم میں جو بھگتنے پڑیں گے ان کا یہاں ڈیٹیل کے ساتھ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے کیا ہے؟ انسان سے پوچھا گیا ہے یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ دوسری کیا، یعنی پہلی بات تو یہ آ گئی کہ جو تخلیق ہے یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ازدواجی تعلقات قائم ہوں تو لازمی اولاد ہو، اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی بھانج
نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد آ گیا کھیتی کا اگانا، کہ بیج بونے کے بعد کسان جو ہے وہ امید پر ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جتنے بیج بوئے ہیں سب سے کھیتی نکلے، یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھیتی کا اگانا جو نکلتا ہے اناج، وہ بھی اللہ نکالتا ہے، تم نہیں نکال سکتے ہو۔ پھر پانی کی فراہمی، کے بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اور آگ کی نعمت، کہ جو تم آگ جلاتے ہو، آگ جو ہے نا، آگ بھی ایک نعمت ہے۔ اور سبز درخت کی ٹہنیوں کو رگڑ کر وہ لوگ آگ جلایا کرتے تھے نا زمانہ قدیم میں، تو اس کا ذکر ہے کہ یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے آگ کو بھی۔ اور اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی سچائی کا بیان آ گیا کہ یہ قرآن جو ہے بے شک انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ میں درج ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منوان جیسے آپ پر وحی آتی ہے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی پاکیزہ پوتر چیز ہے کہ اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ یعنی قرآن کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے، ظاہری طہارت کا مکمل انتظام ہم نے کرنا ہے، کوئی جسم پر نجاست نہ ہو، جسم پاک ہو، باوضو ہو، اور اس کے علاوہ دل بھی پاک ہو، تبھی یہ قرآن ہمارے دل میں اترے گا۔ پھر آخر میں مشرکین جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ پھر روح کے نکلنے کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، پھر کس لیے روح کو نہیں روک لیتے جب وہ گلے کے قریب آ جاتی ہے، اور تم اس وقت کو دیکھا کرتے ہو، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ روح کے نکلنے کے منظر کو پیش کیا گیا کہ جب کوئی شخص موت کی حالت میں ہوتا ہے، نزاع کا عالم آتا ہے، اس کی جان پورے جسم سے نکل جاتی ہے اور گلے کے قریب اٹک رہی ہوتی ہے۔ جسم سے جان کا نکلنا آسان نہیں ہے، یہ روح جب نکلتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے وہ وقت، مطلب جب ایک گھر کا عزیز آپ کے سامنے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کو روک لے، ہر کوئی چاہے گا نا اس کو روک لے۔ تو وہی منظر پیش کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر ہو گیا، پھر اس کو تم روک نہیں سکتے، روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ، نہیں روک سکتے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس وقت تم سمجھتے ہو نا کہ تم بڑے قریب ہو اپنے مردے کے، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر قیامت کا ذکر آ گیا کہ قیامت والے دن جو مقربین ہوں گے وہ اللہ کے قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، ان الفاظ کے ساتھ یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے کہ پس تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ حکمیہ کہہ دیا گیا کہ رب کی تسبیح بیان کرنی ہے ہم نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ حدید۔ حدید کا مطلب ہے لوہا، اور اس صورت میں لوہے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا عنوان بھی حدید ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ وہی اللہ اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اول کا مطلب کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو تب بھی صرف وہی ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان جو مراتب کا فرق تھا اس کو بیان کیا گیا کہ جو صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد و انفاق کیا تھا، ان صحابہ سے درجہ اور ثواب میں بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ البتہ جنتی ہونے میں تمام صحابی برابر ہیں۔ مراتب کا ذکر آ گیا، پھر مومنین اور منافقین کا ذکر آ گیا، اور انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی بعثت کا مقصد بیان کر دیا گیا، اور رہبانیت
پھر رہبانیت کی ابتدا کے بارے میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا، وہ شادی بھی نہیں کرواتے تھے اور تمام دنیا کی لذتوں کو وہ ترک کر دیتے تھے، تو یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک رواج کہہ رہے تھا، اس کا تعلیمات حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سورت جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے اور سپارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔